خدائی کرتی یا شہید کربلا یا دافع کرب البلا گل رخا شہزاد گل گو قضا امداد کن غوث اعظم بمن بسر و ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایما مددی بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رے یا غوث اعظم بھی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان فی عالم بھی ظلم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ بسنت جمیع اتصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی آواز نکال کر کے رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی راہ نچھاور کریں پڑھیں بابا سے صلی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد فاتح الجود والکرم و آلہ و اصحابہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی اراکین کمیٹی کو، تمام ہی بانیان جلسہ کو، جنہوں نے حضرت علامہ مولانا امین اختر صاحب قبلہ کی پیش قدمی میں اس عظیم محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم سب کو اپنے خزانوں سے خاص خیرات عطا فرمائے۔ یہ واقعی بڑی خوشی مجھے آج حاصل ہوئی یہ دیکھ کر کے کہ ایسے پرفتن دور میں جہاں لوگوں کو ذرا سا بہانہ ملے اور گناہوں کے راستے کھول دیتے ہیں، ایسے ماحول میں آپ نے عرس مقدس کے موقع پر الحمدللہ نچنیوں گویوں کی محفل نہیں سجائی ہے، اگر سجائی ہے تو مدینے والے آقا کی محفل سجائی، اور میں اسی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدبار مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ۔ میں آپ کی آنکھوں سے یہ پردہ بھی ہٹانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو مزارات کا سہارا لے کر کے غنڈہ گردی، عیاشی اور بدماشیوں کو عام کرتے ہیں، میرا چیلنج ہے انہیں کہ جو مزارات کے بہانے بنا کر کے نچنیوں، گویوں، ڈانسروں کو بلا کر کے یہ سوچتے ہیں ہم نے اللہ والے کو راضی کیا ہے، چل تو بھی چل میں بھی چلتا ہوں، اور چل اسماعیل بابا کے سرہانے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں عمر مزار میں لیٹنے والے بابا تو بتا تو یہاں تک کیسے پہنچا گیا؟ کیا تیرے گلے میں ڈھولک لٹکی تھی؟ کیا تو ڈانس کرتا تھا یا تف اور تاشوں پہ آگے تو رقص کرتا تھا؟ آواز آئے گی نادان ہمارا دن روزوں میں گزرتا تھا، ہماری باتیں سجدوں میں گزرا اور وہ لوگ میرا پیغام یہ دنیا میں ہر نچیے گویے تک جانا چاہیے، وہ لوگ جو مزارات کا بہانہ لے کر کے تماشوں کو عام کر لگے ہیں، اتنی بات ذرا دل پہ لکھ کے بتا۔ چل میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر اللہ نے ہمارے اور ان کے عالم کے درمیان پردے نہ رکھے ہوتے نا تو پھر میں ان سے پوچھواتا کہ بتا یہ ناچنے والے بہتر ہیں یا قرآن والے بہتر ہیں، تو ان کے مزار سے بھی آواز یہی آتی۔ ہماری پوری زندگی یہی بتاتے بتاتے گزر گئی تھی، لوگوں چند دن کی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نمازوں میں دل لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں دل لگاؤ۔ حیرت ہوتی ہے حیرت مسلک اعلیٰ حضرت کی آبرو لوٹ کے رکھ دی بے غیرتوں نے، جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں اور سنیت کے نام پر اسلام کی عظمت کا سرعام خون کر رہے ہیں۔ میں ان ظالموں کو بانگے طول بتانا چاہتا ہوں دین تمہارے باپ کا نہیں ہے، دین رسول پاک کا ہے، اس میں تمہاری طبیعت نہیں چلے گی، دین طبیعت سے نہیں دین شریعت سے چلا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ مصطفیٰ کا دین ہے، اسے کسی بھی نچنی گویے کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اس دین کی پاسبانی کے لیے محبوب نے علماء کا انتخاب کیا تھا، دین کو ضرورت پڑے گی تو علماء کا تھا لگائیں گے، اور رہ گئی خانقاہوں کی بات
میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دین پہلے خانقاہوں ہی سے پھیلا تھا، اور آج یہ درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان آج خانقاہوں ہی سے پہنچ رہا ہے۔ میں ان خانقاہوں کی بات کرتا ہوں جن میں شریعام سجدے کرائے جا رہے ہیں، میں ان خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر مزاروں کے طواف کرائے جا رہے ہیں، میں ان خانقاہوں کی بات کرتا ہوں جہاں پیر خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان خانقاہوں کی بات کرتا ہوں جہاں بت پرستی کو عام کیا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں یاد نہ ہو تو یاد دلا دو کہ بت پرستی کا وہ جنازہ ہے جسے علی نے نبی کے کاندھے پہ چڑھ کے نکالا تھا، تم یاد نہیں رکھتے ہو تو یاد دلا دو۔ جب کعبے کی چھت پہ بت رکھے تھے تو سارے توڑ دیے گئے تھے، جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچا وہاں علی کو کندھے پہ چڑھا کے کہا تھا علی باقی کے بت تو توڑ دے، خدا کی قسم ایسے علی نے بت توڑے تھے آج تک کعبے میں نظر نہیں آئے ہیں۔ اور یاد رکھنا تم جتنی چاہو عیاشی کر لو، جتنی چاہی بدماشی کر لو، جب تک علی کے نوکر زندہ رہیں گے نہ بت باقی رہیں گے نہ بت مارے گا۔ میں آپ سے سنانے کے لیے آیا ہوں اور سن لیجئے میری بات اور لکھ لیجئے انہیں دل پہ، لکھ لیجئے میری بات ہے۔ میں یہاں نعرے لگوانے نہیں آیا، نعرے لگوانے نہیں آیا، میں بتانا چاہتا ہوں۔ پلیز مہربانی کرے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، مجھے بات کرنے دیں، بیٹھ جائیے اور سامنے سے ذرا جگہ خالی رکھیے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ بت پرستی کا جنازہ میرے حضور نے نکالا، لیکن دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے میں ایک بات کہتا ہوں، برا نہ مانیے، برا مت مانیے، میں کڑوی بات کہنے لگا، بہت کڑوی بات۔ میں خانقاہوں سے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کسی بھی خانقاہ کے سجاد گاہ خدا کے واسطے اپنی عبادت مت کرائیے، اپنی عبادت مت کرائیے، اور تم سے کہوں گا پیر پرستی چھوڑ کے خدا پرستی کرو۔ تم سے بھی میری گزارش، میری کچھ باتوں سے کچھ خانقاہوں کے پیٹ میں آگ لگی تھی کہ یہ بریلوی نہیں ہے یہ وہابی ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اگر میں بریلوی نہیں تو تیری ماں نے تیری نسل میں کوئی بریلوی پیدا ہی نہیں۔ جو کسی کی زکات میں بریلوی نہیں بنے، خدا کا شکر ہے ہماری لہو میں بریلویت بہ رہی ہے۔ میں نے پہلے ایک بات تقریر میں کہی تھی، برا نہ مانیے گا، اور رہ گئی مسئلہ کی علاقت کی بات، اگر جائز ہوتا نا تو فتاوی رضویہ اپنے خون سے میں لکھواتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بریلوی نہیں ہے، یہ بریلوی نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، میں نے کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی، سنو سننی ہو، برا نہ ماننا میری بات۔ میں نے کہا تھا کہ یہ عورتوں کے جو مزاروں کے راستے ہیں یہ بند کیے جائیں۔ اور پہلے یہ بات کہی تھی میں نے، تو ایک مزار والے کا ایک چمچے نے اٹھ کے ویڈیو بنایا۔ اب تو ایرا ایرا نتو خیرہ کوئی بھی آ کے کوئی بول جاتا ہے، مگر یاد رکھنا غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو آتی ہو گئے ہیں عورتوں کے، جو آتی ہو گئے ہیں مزار کے پجاری عورتوں کے، وہ ان کا دفاع کرنے پہ لگے۔ یہ کہتا عورتیں نہیں آنی چاہیے مزار پہ، یہ وہابی ہے مجھے بتا، اگر میں نے عورتوں کے لیے منع کیا تو کیا کیا؟ خدا کی قسم کائنات میں فاطمہ جیسی کوئی عزتدار بیٹی ہو تو لا کے دکھا، عائشہ جیسی باعظمت بیٹی ہو تو لا کے دکھا، خدیجہ کبریٰ جیسی کوئی خاتون ہو تو لا کے دکھا، مصطفیٰ کے گھر سے محفوظ کسی کا گھر ہو تو بتا۔ شریعت کا بانی خود مصطفیٰ ہے، خود
آواز دے کے کہتے ہیں یا فاطمہ یا رسول اللہ حکم کرے کہا بیٹی بتا میرے بعد کیسے زندگی گزارو گی؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی آنکھ میں آنسو تھے، رو کے کہا تھا بابا فاطمہ آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں رکھتی ہے، بابا فاطمہ کو وہ زندگی نہیں چاہیے جو آج کے بغیر گزرے گی۔ میرے نبی نے کہا تھا عائشہ ذرا قریب آ جاؤ، کون عائشہ ہے؟ یہ وہ عائشہ ہے جس کی عظمت میں رب نے قرآن میں آیتیں نازل کی، جس کی طہارت کی بیان طہارت کی پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا ہے، جس کو سچے باپ کی سچی بیٹی کہا جاتا ہے، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹا۔ عائشہ صدیقہ کو میرے نبی نے بلایا، کہا عائشہ کہا جی یا رسول اللہ، اے میری سب سے زیادہ لاڈلی زوجہ، مجھ سے وعدہ تو کر میرے پاک پردے کا خیال رکھے گی کہ نہیں، پردے کا خیال رکھے گی کہ نہیں؟ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا فکر نہ کرے آپ کی عائشہ آپ کے بعد پردے کا خاص خیال رکھے گی۔ تاریخ کا بات ہے میرے حضور کا مثال ہوا ہے، سنو مزار کے پجاریوں عورتوں سے خدمتیں لینے والے ہم لوگ سنو غور سے، حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کے مثال کے بعد جب آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آئی، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی دروازہ کھلا کے اندر آ جا۔ جب اندر سہیلی گئی کیا دیکھتی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا چہرہ دروازے کی طرف لگی تھا، آنگن کی طرف لگی تھا، دیوار کی طرف تھا۔ سہیلی نے کہا تھا عائشہ ناراض ہو نہیں، پھر چہرہ ادھر کیوں لگی ہے؟ کہا دیکھتی لگی ہو میری آنگن میں دھوپ پھیلی ہوئی ہے اس لیے میں نے چہرہ دھوپ سے بچا لیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں میرے چہرے پر سورج کی دھوپ نہیں پڑنی چاہیے، میں دھوپ سے پردہ کرنے لگی ہوں۔ کہا کہ شریعت بدل گئی ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کیا حکم بدل گیا ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا پھر یہ کیسے؟ کہا میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ تیری عائشہ تیرے بعد اس سے زیادہ پردہ کرے گی۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ پردہ ہے۔ کہا کس لیے ایسا پردہ؟ عائشہ یہ چاہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سورج کو دیکھ رہا ہو، کسی کی نظر سورج پہ ہو اور یہ دھوپ سورج سے اتر کے آ رہی ہے، عائشہ اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہتی جس میں ایک ہی وقت میں عائشہ کی بھی نظر ہو کسی غیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان ملت النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ شریعت تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ زہرا کے باپ کی جاگیر ہے۔ ہاں خاتون جنت کے باپ کی جاگیر ہے۔ جی بے شک شریعت کیا ہے؟ سنو مجابری کے نام پہ غنڈہ گردی کرنے والے لوگوں، تمہیں کیا پتا پڑتا کیا ہے؟ آج بھی بریلی میں کوئی عورت نظر نہیں آتی۔ تم تلچٹ کھاتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت کی، خیرات کھاتے ہو، اور اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو اگربتیوں سے امیر نہیں ہوئے، کیا بات ہے، جو چادروں سے امیر نہیں ہوئے۔ جس گھر میں احمد رضا نے آنکھ کھولی ہے اس باپ کی کروڑوں کی جائیداد پہلے سے موجود ہے۔ جی چل رہا نا اسی میں بیٹھ کے، یہ احسان ہے اعلیٰ حضرت کا۔ جی بے شک انہوں نے اگر بتی اور چادر نہ بچائی ہوتی بیٹے آج بھی پیدل چل رہے ہوتے۔ وہ دلیل مانگتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہم بریلوی ہیں کہ نہیں؟ سن ہم کیسے بریلوی؟ ہم نے نصیب سے تاج الشریعہ کا زمانہ دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے تاج الشریعہ کا زمانہ دیکھا اور وہ نصیب والے ہیں جنہوں نے مفتی اعظم کا زمانہ دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایسے بندے مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں میں مفتی اعظم کا مرید ہوں، تو دل چاہتا ان کی آنکھیں چوم لے۔ وہ کتنے نصیبوں والے ہیں جنہوں نے مفتی اعظم کا چہرہ دیکھا، مفتی اعظم کا چہرہ دیکھا۔ ہم نے تاج الشریعہ کا زمانہ پایا اور شکر اللہ کا ہم نے ان کا زمانہ بھی پایا ہے۔ کچھ سبق بخاری شریف کے میں نے اپنے مرشد سے پڑھے بھی، اعتبار سے میرے استاد بھی ہیں تاج الشریعہ۔ اور سن جو عورتوں سے پیر دباتے، سر پہ ہاتھ پھیر کے حال پوچھتے، سنے بریلی کیا ہے؟ اگر کوئی عورت کہتی، کوئی شخص کہتا کہ مجھے بیوی چاہتی ہے کہ حضرت کو سلام کر لے، حضرت کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی سامنے سے بیعت تک نہیں کرتے تھے سرکار تاج الشریعہ۔ میں نے گھر میں بھی دیکھا کہ دیوار کے اندر دروازہ لگا کر دروازے کے اندر عورت ہوتی تھی۔ یہ ہے مسئلہ خیالات ہے، تو ٹانگیں دبا رہا ہے،
ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. تجھے کیا پتا دین کیا ہے؟ محرم کا مہینہ گزرا بھی بولو جی. کوئی سنی ایسا نہیں ہوگا جس نے کربلا والوں کے نام کا لنگر نہیں کھایا ہوگا جی. کسی نے سنی کا ایک دودھ پیا ہوگا, کسی نے ان کے نام کا کھچڑا کھایا ہوگا, کسی نے ان کے نام کی بریانی کھائی ہوگی. میں نے کیا کھایا میں اپنی بتا دوں, خدا کی قسم میرا تو اپنا حال ہی ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. ارے تو گزارا ہی ان کے دربار سے. میں بات کرنے لگا ہوں, میں بتانے لگا ہوں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کیا ہے, اور مزاروں کا نجائز فائدہ اٹھانے والے کان کھول کے سنیں. میں بتاؤں پردہ کیا ہے. یزید کا دربار ہے, علی کی بیٹی ہے. اگر سمجھ گئے ہو تو بہت سنجیدگی سے میری بات سنو. یزید کا دربار ہے, علی کی بیٹیاں. یزید جیسا ظالم کوئی نہیں, علی کی بیٹیوں جیسا کریم کوئی نہیں. اس کے دربار میں قیدی بن کے علی کے بچے آئے. ذرا سچ بتانا کمیٹی والوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب تک زندہ رہنا نسلوں سے کہنا کسی مزار پہ ڈانس نہیں چلے گا. جب تک مزار رہیں گے تب تک مدینے والے کی باتیں ہوتی رہیں گی. نسلوں کو بتا کے جانا, نسلوں کو بتا کے جانا. یزید کے دربار میں علی کے بچے کھڑے. اللہ اکبر. صبح کے وقت میں اہل بیت اطہار یزید کے دربار میں پہنچ گئے. وہ کتا صبح سے لے کر کے شام تک نشے میں ڈوب کر کے شطرنج اور جوئے میں مصروف رہا. مجھے بتائیے اگر آپ کے شہر میں نصیب سے اعلیٰ حضرت کے گھر کی کوئی بیٹی آ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے اعلیٰ حضرت کے گھر کی بیٹی آئی ہوئی ہے, کیا نہیں کرو گے؟ قسم سے پل کے بچھا دو گے. آپ کے گھر کے بچے زمین پر لیٹ جائیں گے, کہیں گے اعلیٰ حضرت کی بیٹی ہمارے سر پہ چل کے جائے, کیونکہ احسان ہے اعلیٰ حضرت پر. اعلیٰ حضرت کام تھا, مگر سوچ تو صحیح وہ کتنے بدبخت لوگ تھے جن کے دربار میں علی کی بیٹی کھڑی تھی اور انہیں احساس کرتا تھا. صبح سے شام تک کھڑی رہی علی کی بیٹیاں. جانتے ہو شام کا وقت آیا, زینب نے کہا تھا سجاد جی پھوپھی کا پتہ تو کر کب تک اور کھڑے رہتا ہے, پتہ تو کر کتنی دیر اور کھڑے ہونا ہے. کہا پھوپھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. شام آ گئی, نشہ اترا, پتا چلا علی کے گھر والے قیدی بنا کے لائے گئے. کتا اپنے تخت پہ آیا, جب آ کے بیٹھا اس نے سب پہ نگاہ ڈالی. خدا کی قسم سارے بے نقاب تھے, لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے چہرے پہ قیدی کے حالت میں بھی چہروں سے نقاب پڑے. علی کا گھر ہے, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سب کے چہروں پہ نقاب. اس نے کہا مجھے اس خاتون سے بات کرنی ہے. سیدہ زینب کی طرف اشارہ کر کے جیسی اتنا کا حضرت فضا کے بڑی کتے تیری اوقات نہیں ہے تو اس ذات سے بات کر سکے. کون ہے یہ؟ تو نہیں جانتا, یہ وہ ہے جسے مصطفیٰ نے اپنی گود میں لوریاں دی. اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. یہ علی کی لاڈلی ہے, فاطمہ کی رکھتے جگر ہے. اس سے تو بات نہیں کر سکتا, تو پوچھ جو پوچھنا ہے. اس نے کہا اچھا. پھر نگاہ اٹھائی, 7 سال کی سکینہ پہ جا کے نظر کرتے. حیرت میں تھا یزید بھی, یہ اتنی چھوٹی بچی کون ہے جس کے چہرے پہ بھی کپڑا پڑا. میں اس بچی کی بات نہیں کرتا جس کو 13 سال جسے فاطمہ اوسط کہا جاتا ہے. میں اس کی بات کرتا ہوں جس کی عمر 7 سال ہے, چہرے پہ کپڑا پڑا. یزید نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی ہے. کہا چلو زینب تو بات نہیں کرتی, اس سے کہو کہ مجھ سے بات کرے. 3 بار کہا کیا نام ہے اس کا, آواز نہیں آئی. کہا بولتی کیوں نہیں, اسے کتنا گھمنڈ ہے. امام زین العابدین نے کہا کتے گھمنڈ نہیں ہے, اس کے گلے میں جو رسی پڑی ہے نا اس کا پھندا اتنا ٹائٹ ہو چکا ہے کہ آواز نہیں نکل رہی ہے.
یہ کس نے کہا تھا؟ امام زین العابدین نے کہا کم سے کم اتنا کر کہ گلے کا پھندا تو ڈھیلا کرنے دے۔ اس نے ایک فوجی کو اجازت دی، جاؤ اس بچی کے گلے کا پھندا کھولو۔ جب وہ آگے بڑھا نا دوڑی حضرت زینب کے قدموں سے لپٹ گئی۔ وہ جب کتا یزیدی فوجی ادھر بڑا وہاں سے دوڑی زین العابدین کے قدموں میں لپٹ گئی۔ یزید کہنے لگا کیا ہوا؟ یہ گلے کی رسی کو کھلواتی کیوں نہیں؟ امام زین العابدین نے کہا تھا تو نہیں جانتا یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے، سبحان اللہ، یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے۔ مانا کہ اس کے گلے کا پھندا سخت ہے، سانس گھٹ رہی ہے، آواز بند ہے، لیکن دیکھ تو صحیح علی کے گھر کی بیٹی ہے، یہ مر تو سکتی ہے، کسی کا ہاتھ اس کے گلے کو لگ جائے یہ ہمارا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ یہ ہے حیا، کیا بات، اور جو حیا کا محافظ نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، بے شک حق ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا شریعت میں پیر ہے، پیر میں شریعت نہیں ہے۔ کیا بات، کان کھول کے سن لیں، جی بے شک، ہاں شریعت میں پیر ہیں، پیر میں شریعت۔ میں بڑی ذمہ داری سے کے بات کہہ رہا ہوں، ایک بات۔ ہاں اگر کوئی پیر بھی شریعت کی حد سے نکل جائے ہم اسے پیر ہی نہیں مانتے، بے شک، پیر ہی نہیں مانتے۔ ایک جگہ گیا، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے جاہل پیر پیدا ہو گئے، وہ وہاں اس کے مرید نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، کہنا ہمارے حصے کی ہمارا پیر پڑ گیا۔ یہ بتائیے تو کہاں پیدا ہوا، تیرا پیر کہاں پیدا ہوا، اور تو کہتا ہمارے حصے کی ہمارا پیر پڑ گیا۔ کائنات میں سب سے بڑے پیر کو محمد رسول اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے بڑے پیر کائنات کے مصطفیٰ ہیں۔ سنیے گا بھائی، سب سے بڑے پیر اسی ہیں۔ لیکن کبھی حسین نے کہا ہمارے حصے کی نانا نے پڑھ لی، کبھی خاتم جنت حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے حصے کی بابا پڑھ چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہے نا ہمارا پیر پڑھ چکا، یہ جنت میں لے کے جائے گا۔ او یار جو خود پھوٹا جائے گا وہ کیسے لے کے جائے گا؟ بے شک حق ہے، وہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا، نہ داڑھی کا پتہ ہے نہ منہ کا پتہ ہے، جی لگتا ہی نہیں ہے مسلمان۔ مسلمان نہیں لگتا پیر تو بڑی بات ہے۔ جی، اور ہماری قوم کتنی سیدھی، اللہ بھلا کرے اس قوم کا۔ جتنا سنیچر دیکھا اتنی پہنچا ہوا مان لیتے، اگر 6 مہینے نہیں نہایا تو بابا بہت پہنچا، اور 6 سال سے نہیں نہایا اس کے بعدوں نہیں کپڑوں میں چھوئے پھیل گئے تو پھر کیا، پھر اسے سجدے کرنے۔ جی یاد رکھیے گا جہاں گندگی ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا، بے شک حق ہے، سبحان اور اللہ، جہاں دین ہوگا وہاں گندگی، وہاں گندگی، سارے بولے وہاں گندگی۔ بولے جن کا پیر صاف ستھرا ہے، کسی میل ہوئے کا میل ہوا مرید نہ بولے۔ ہاں ہمارا دین کہتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ لوگوں کے بالوں میں چوہے نہیں، بال ہی سڑ گئے اور لوگ اندھے ہوئے پڑے، وہ مسجد میں نہیں جاتا نہ کسی کو جانے دیتا۔ ایک تمہارا پیر ہے، ایک ہمارا پیر ہے۔ تمہارا پیر وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہی نہیں، ہمارا پیر وہ ہے جو کبھی چھوڑتا ہی نہیں۔ اور تمہیں مشورہ دے رہا ہوں میں، مشورہ بہت دور سے بلایا مجھے، اگر کسی ایسے ویسے کے چکر میں پڑ گئے ہو نا تو توڑ دینا بیعت۔ یہ بھی اچھا ہے کہ طلاق کا مالک اللہ نے مرد کو بنایا ہے اور بیعت کا اختیار مرید کو دیا ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ ہاں، اور کوشش کیجئے گا اگر غلط جگہ پھنس گئے ہو نا تو پھر آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میلوے کو چھوڑو اور سنتی صحیح العقیدہ کا دامن تھامو، بس اتنا کہنا ہے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا، جا بجا۔
خوشبو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ سلامت رکھے اللہ آپ کو۔ تو اگر ایسے ویسے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا تو پھر اچھے کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہہ رہا میرے حصے کی میرے پیر نے پڑھ لی ہے۔ ایک کہتا جب پیر نہیں پڑھتے تو ہم کیوں پڑھیں؟ میں نے کہا اب صحیح جگہ پہنچا ہے۔ اوپر چادر چل رہی ہوگی، نیچے لٹھیاں چل رہی ہوگی۔ دھوکہ نہ کھانا۔ میرے حضور نے کہا تھا فاطمہ قبر میں آئے تو عمل لے کے آئے۔ حضور نے اپنی بیٹی سے کہا تھا عمل لے کے آئے۔ ہم اپنے ہاتھ سے چکی پیسنے والی بیٹی، پوری زندگی روزے رکھنے والی بیٹی، خدا کی قسم جس کی رات مکمل ہو جاتی تھی سجدے مکمل نہیں ہوتے تھے، سجدے مکمل نہیں ہوتے تھے، اس سے نبی نے کہا تھا عمل لے کے آنا۔ یہ پیر کیا تھا؟ خالی نذرانہ لے کے آنا، بخشوا ہم لے کے اپنا ٹکٹ کلیئر کرا۔ ٹکٹ کن کے کلیئر ہے؟ چل بریلی۔ آپ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ میں بتاؤں ٹکٹ کیسے کلیئر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، کوئی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو جمعے کو جاتے ہیں، پانچ ٹائم والوں سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، ان کی میں خود کی لگا سکتا ہوں۔ کبھی تو گئے ہو نا مسجد؟ اچھا جمعے والے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کتنے لوگ جمعے کے دن جاتے ہیں مسجد میں؟ جمعے کے دن جتنے جاتے ہیں تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے جب سب جاتے ہیں؟ بہت کم لوگ جاتے ہیں جمعے کے دن، ہاتھ نہیں چلتا۔ میں بتاؤں جمعے کے دن امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نہانا شروع کرتے ہیں۔ گزارش ہے تم سے اذان لگ جایا کرے نا تو وقت خطبے کے لیے دے دیا کرے۔ قسمت ہے اگر تمہیں کوئی سمجھانے والا امام ملا ہے۔ اذان سے پہلے نہا کے فارغ ہو جایا کرو، ادھر اذان لگے ادھر مسجد میں آ جایا کرو، امام کو سامنے بیٹھو، اس کی باتیں سنو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم شاید زندگی میں پہلی بار آئے گا اور شاید زندگی کا آخری بار ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں 8 دن دیکھتے ہیں اور 8ویں دن تمہاری اصلاح کرتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو 8 دن تمہیں دیکھ کے 8ویں دن تمہاری اصلاح کرتے ہیں، لیکن تم ہو کہ پہلی بات تو نکلتے ہی نہیں گھر سے، جب دیکھ لیتے ہو ہاں خطبے کو کھڑے ہو گئے ہوگے تب تم گھر سے چلتے ہو۔ اگر اتفاق سے امام کی تقریر لمبی ہو گئی ہو تمہارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، گھور کے دیکھتے ہو اچھا ٹائم ہو گیا یا پھر لگا ہی پڑا ہے، اور آگے والا کبھی گھڑی دیکھتا کبھی اشارے کرتا۔ جلدی ختم کر۔ لیکن جب یہی قوم کسی ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوتی ہے، کسی سیریل کے آگے بیٹھی ہوتی ہے، کہتی پتہ ہی نہیں چلا تھا گھنٹہ کب گزر گیا، بڑی جلدی ختم ہو گیا آج۔ سوچے فکر دیکھیے۔ آپ کو بتاؤں فرمایا گیا جو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اللہ اسے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا۔ بیٹھے کبھی انتظار میں؟ پہلی بات تو جاتے ہی لیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اوپر سے کلپ لگے کپڑے اور یوں کالا، اور پھر اللہ کہتا فرشتوں اس کی حرکتیں دیکھو، یہ نماز پڑھنے آیا یا مجھے ڈرانے کے ارادے سے آیا؟ اسے بچا دو، یہ مسجد ہے، اور اس کا عذاب یہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ یہاں کالر نہ دکھا، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جا، اگر صفیں بھر چکی ہیں تو جوتیوں میں بیٹھ جا، وہاں بھی جگہ نہیں ہے تو نکل کے باہر صاف سے بیٹھ۔ یہاں کالر کھڑا کر کے نہ دکھا، ورنہ ایسا پٹخوبہ کوئی اٹھانے والا مصیبت نہیں ہو۔ پکڑ کے مت آنا مسجد میں، جھک کے آنا، کبھی امام کو کھڑی مت دکھانا، اللہ ایسی کھڑی دکھائے گا آنکھیں بند کرو گے لیکن کھڑی نظر سے نہیں ہٹے۔ سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں آدھی نہیں ہوں میں تمہاری بابا کر کے پیسے لوٹ کے جاؤں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ مسجدوں کے لیے وقت نہیں،
जाया करो, वक्त दिया करो, 5 मिनट लेट हो जाए इमाम का शुक्रिया अदा कर दिया करो, यार तेरा शुक्रिया तूने 5 मिनट ताखीर कर दी। अगर हम यहाँ से जाते शायद किसी चौक में बैठ के किसी की चुगली करते, चाय की दुकान पर बैठ के कोई कीमत सुनते, किसी दरवाजे पे खड़े होकर के किसी की बुराई करते। ये तो तेरा एहसान है, 5 मिनट ताखीर करके तूने खुदा की बारगाह में बैठा रखा है, हमारा नाम नमाजियों में लिखा रखा है। मैं बताना ये चाहता हूँ और सुनिएगा, जो जिस नमाज के इंतजार में बैठता है अल्लाह उसे नमाज का सवाब देता है, और अगर उसी हालत में मौत आ जाए अल्लाह क़यामत के दिन आपको नमाजियों की सफ में खड़ा करेगा। याद रखिएगा, अगर कुरान पढ़ते हुए दुनिया से जाओगे तो कारियों की सफ में उठाए जाओगे, नमाज पढ़ते हुए जाओगे नमाजियों की सफ में उठाए जाओगे, नात पढ़ते हुए जाओगे आशिकों की सफ में उठाओगे, तकरीर करते हुए जाओगे तो आपको अल्लाह अपने नेक बंदों की सफ में खड़ा करेगा। ऐसा मत करके जाना कि उठते हुए फख्र हो, कोई ऐसा मत करके ना जाना उठे तो शर्म आए, गाने सुनते हुए ना जाना, भीड़ लगा के ना जाना, डांस करते हुए ना जाना, अय्याशी करते हुए ना जाना। खुदा की कसम, जाने वालों का हाल को देखो। मेरे मुर्शिद को दुनिया ताज शरिया के नाम से जानती है, अख्तर रज़ा के नाम से पहचानती है। विसाल का वक्त करीब आया, मगरिब की नमाज का इंतजार चल रहा है, हालत वुज़ू है ताज शरिया का, हालत वुज़ू में नमाज का इंतजार है। घड़ी का बटन दबा के बार बार पूछ रहे हैं मगरिब कब होने वाली है, मगरिब कब होने वाली है। जैसी मगरिब की अज़ान शुरू होती है मेरे मुर्शिद ने अज़ान का जवाब देना शुरू किया, उधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया है, इधर अज़ान मुकम्मल हो रही है, उधर मलकुल मौत का काम खत्म हो रहा है। नमाज के इंतजार में मेरा मुर्शिद दुनिया से जा रहा है, और जाते जाते कहा लोगों नमाज के आदी बन जाना, आदत बना लेना। कोई पीर ऐसा पीर नहीं होगा जो नमाज छोड़े कहे पीर हो, अगर नमाज छोड़े तो पीर नहीं है, नमाज का इनकार करे तो मुसलमान नहीं है। अगर नमाजी होगा तो शान क्या होगी, का फिक्र न करना, टेंशन न लेना, नमाज की हालत में जाना। फिर मेरा पैगाम याद रखना, अख्तर कादरी खुद में चल गया, खुद बातें हले कादरी के लिए। खुदा का शुक्र है हमने उसे पीर बनाया जिसकी जिंदगी में एक भी फर्ज नमाज न छूटी। तुम भी ऐसा पीर तलाश करना, बचना ढोंगियों से, बचना बाबा। और याद रखिएगा बरेली को मजबूती से थामे रखिएगा। तकलीफ के साथ ही बात कहनी पड़ रही है, तकलीफ के साथ। मसला के आला हज़रत के दम भरने वालों को भी आला हज़रत हजम नहीं हो रही। हाँ, बरेली की मरकजियत पे एतराज, शर्म आनी चाहिए। याद रखिएगा बरेली कल भी मरकज था, बरेली आज भी मरकज है, बरेली सुबह क़यामत तक मरकज है, सुबह क़यामत तक। और रह गई चैलेंज इल्म की बात, तो किसी ने भी अक्सर उलमा ने ये पढ़ा होगा, हर पेशा गुमा मधुर के खालीज शायद के फिलंग को तबाशा। कभी ये मत सोचना ये जंगल खाली हो गया, शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं जाया। और फिर वो हवेली तो अहमद रजा की हवेली है, अहमद रजा की हवेली है। हाँ, उसे आप यतीमुल इल्म ना समझना, खुदा की कसम आज भी आला हज़रत के घर के किसी भी बेटे को उठा लो ना, तो जितना इल्म आज के बड़े बड़े मौलवी को आता है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ उस घर के कुछ बच्चों को बड़े मौलवियों से ज्यादा इल्म हासिल है। न करना अपने इल्म पर, हवेली आला हजरत की है, अगर भूल गए हो तो याद दिला दो। आला हजरत के बाद लोगों ने बातें की थी, अब यहाँ इल्म खत्म हो जाएगा। खुदा ने मुफ्ती आजम को पैदा किया, मुफ्ती आजम को पैदा, और जब मुफ्ती आजम का विसाल हुआ कुछ खुशियां मना रहे थे, कुछ गम कर रहे थे, कुछ ये कह रहे थे अब कौन आएगा, खत्म बरेली की कहानी। फिर खुदा ने अख्तर रजा को पैदा किया, तो दुनिया में ताजुल शरिया बन के चमका। और अब ताजुल शरिया के बाद लोग बातें कर रहे हैं, अब बरेली में इल्म लगी है। मैं कहता हूँ आज भी
تعصب کی اینک ہٹا، انصاف کا چشمہ لگا، خدا کی قسم آج علم کی شمع جو بریلی میں چل رہی ہے وہ کہیں نہیں چل رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کان کھول کے سنو، مریدوں کی جیب کا جیب کاٹنا آسان ہے، کرنا آسان ہے، مہمان کھانے بنانا آسان ہے، امت کے لیے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے حق کے لیے کھڑا ہونا سب سے مشکل کام ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، سنیں، جنہیں بھی بریلی ہضم نہیں ہو رہا، جنہیں بھی بریلی ہضم نہیں ہو رہا، چاہے وہ صوفیت کے نام پہ پکے آتنکوادی ہو یا شرافت کے نام پہ پکے رجسٹرڈ غنڈے ہو، سارے سنیں، کل بھی ہمارے حقوق کی حفاظت بریلی سے تھی، آج بھی بریلی سے۔ کل ضرورت پڑی تھی تو مفتی اعظم نے حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا تھا حکومت بدلی جا سکتی ہے، فتویٰ نہیں بدلا جا سکتا۔ آج کے دور میں جب جب ضرورت پڑتی ہے، تیرے مرشد کا شہزادہ قائد ملت حضور اسجد لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں چاند دی جا سکتی ہے، شریعت ہے چھوڑی جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حسین قائد ملت، حسین قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جناب یہ شرافت کے کپڑے، ہم تو بس اتنا کہیں گے اشارتاً، آپ بہت بڑے ہو، ہم نام لے کے بات نہیں کریں گے، لیکن اشارتاً اتنا ضرور کہیں گے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو، پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپاؤ گے، پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپاؤ گے۔ کل بھی مرکز بریلی تھا، آج بھی مرکز، آپ کی آواز آنی چاہیے، آج بھی مرکز، کل بھی مرکز بریلی رہے گا۔ کسی کے چاہنے سے مرکزیت نہیں ختم ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بریلی کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہاں کا سرما مشہور ہے، اس لیے بھی نہیں مانتے کہ وہ اسمارٹ سٹی ہے، اس لیے بھی نہیں مانتے ہم بریلی کو کہ وہاں انگوٹھیاں اچھی ملتی ہیں، ہم بریلی کو اس لیے مانتے ہیں کہ بریلی میں عشق کا امام لیتا ہے، عشق کا امام لیتا ہے۔ ہاں، جناب نے پشتوں کی باتیں کی ہیں کہ 3-4 پشتوں تک علم رہتا ختم ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں محترم یہ بریلی ہے، یہاں کی مٹی سے بھی علم کی خوشبو آتی ہے، یہاں کی مٹی سے بھی علم کی خوشبو آتی ہے۔ ذرا خیال کریں، خیال کریں، یہاں کی مٹی میں بھی علم کی خوشبو ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، جناب گنتی کرا کے کہتے ہیں کہ علم تھا، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم تاج الشریعہ تک بات ختم۔ میں نے کہا آپ یہ تسلیم کر تو رہے ہیں کہ تاج الشریعہ کو علم تھا، لیکن آج مانے، جب تھے تو ان کو بھی نہیں مانتے تھے آپ، ان کے جانے کے بعد نام تو لیا آپ نے کہ تاج الشریعہ کو علم تھا، پتہ چل گیا، ہم سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر آپ بھی سمجھ چاہیے یہ سنی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خیال ہونا چاہیے پوری کائنات قیامت میں سیدوں کا دامن تلاش کرے گی، لیکن جسے سید اپنی ضمانت کے طور پہ پیش کرے گا اسی ذات کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہا جائے گا۔ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امان السلام ہے۔ اللہ کا شکر ہے بریلی والے، بے شک بریلی والے ہیں، بریلی والے ہیں۔ میں تو صاف بات کہتا ہوں، بریلی سے مجھے کوئی وظیفہ نہیں مل رہا ہے، حصہ نہیں ملتا بریلی سے، مگر میں تو یہ بات کہتا ہوں، میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیا، خدا کی قسم کوئی اپنی رائے کتنی بھی پیش کر دے، جنت میں جو لے کے جانے والا راستہ ہے صرف مسلک اعلیٰ، صرف مسلک اعلیٰ۔
اس میں گفتگو کی جائے تو بڑا مطلب چاہیے. آپ سے اتنی گزارش ہے آپ پکے سنی بنیے. وہ لوگ میری ایک بات سنیے. ٹھیک ہے رنگ کی اپنی اپنی نسبت ہے, رنگ کی نسبت ہے. میرے حضور کو سفید رنگ پسند تھا, میری امت کو بھی سفید پسند ہے. میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہے, اس لیے کہ امت ہر پسند سے اوپر نبی کی پسند کو رکھتی ہے. سبحان اللہ. ہر پسند سے زیادہ نبی کی پسند ہے. ہمارے حضور کو سفید رنگ پسند ہے, لیکن اتنا خیال رکھیے خالی رنگوں میں جنت نہیں ہے, خالی رنگوں میں جنت نہیں ہے. میں یہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دوں وارث دیوا بھی ہمارے ہیں, مدار پاک بھی ہمارے ہیں, صابر پاک بھی ہمارے ہیں, امام احمد رضا بھی ہمارے ہیں, مفتی اعظم تاج الشریعہ بھی ہمارے ہیں, یہ سارے بزرگ ہمارے ہیں. لیکن اتنے بزرگوں کے میں نے نام بتائے, کسی ایک بزرگ کی پوری زندگی میں یہ ایک لائن لکھی بتا دینا جہاں پہ یہ لکھا ہو لوگوں خدا کی ماننا یا مت ماننا ہماری بات, کہیں نہیں لکھا. سارا ہر پیر کی کوشش یہ ہے کہ بندے کو خدا تک لے جایا جائے. بندے کی ذمہ داری ہے وہ کوشش کرے کہ میں خدا تک پہنچوں, میں خدا تک پہنچوں. آپ تاریخ پڑھ لیجیے, اعلیٰ حضرت کے جتنے شاگرد ہوئے, علامہ تو ہوئے ہی ہوئے, محدث بھی ہوئے, مفسر بھی ہوئے, لیکن ساتھ میں عاشق رسول بھی ہوئے. سارے شاگردوں کی آپ تاریخ پڑھ, اور پھر یہی ہسٹری مفتی اعظم ہے. جو بھی مفتی اعظم کا مرید ہے, میں نے آج تک کسی کو بدعقیدہ ہوتے نہیں دیکھا. میں نے یہاں تک دیکھا بڑا پکا سنی ہوتا ہے جو مفتی اعظم کا مرید ہوتا ہے. اور آج بھی الحمدللہ جس نے تاج الشریعہ کا دامن تھاما وہ محتاج ہو کے تو مر سکتا ہے, بدعقیدہ ہو کے نہیں مر سکتا. یہ کرامت ہے بریلی کا, جو بریلی والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے اللہ کبھی اس کو بے ایمان کر کے موت نہیں دیتا ہے. پھر وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی جاتا ہے. لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے آپ یہ بھی کوشش کریں کہ ہم اور جو یہ تم بھی نظر مان لیتے ہو نا, ماں کہتی اللہ میں نے نظر مانی تھی بیٹے وہاں چادر چڑھانے کا ہی جاؤں. چادروں کے بھی اپنے مسئلے ہیں, یہ بھی آپ سن لیجیے. یہ کام ہے ہماری دین میں, ہماری نبی کی دی ہوئی شریعت میں چادروں کی بھی لمٹ ہے. ایک چادر چڑھائی ہے وہ بھی اس وقت تک دوسری نہ بدلی جائے جب تک یہ بوسیدہ نہ ہو جائے. یہ مسئلہ ہے فقہی. آج کتنی چادریں چڑھ جاتی ہیں کہ مزار دکھائی نہیں دیتے. میں چادروں کا منکر نہیں, میں نے کہا ایک چادر ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ عام قبر نہیں ہے, یہ اللہ والے کی قبر ہے. اس لیے چادر بھی ضروری ہے کہ یہ عام قبر نہیں, اللہ والے کی قبر ہے. ہونی چاہیے ایک چادر, لیکن تھوڑی لمٹ میں. یہ منع نہیں کریں گے تو چادریں بیچنے بیٹھے ہوئے, کیونکہ پلٹ کے انہیں کو 17 روپے میں خرید کے 27 کی پھر بیچنے. سمجھ رہے میری بات؟ کیا بتاؤں آپ کو, لوگ قرضے لے لیں کہ مزاروں کی چادریں چڑھاتے ہیں. اللہ والا راضی ہوگا اس سے؟ بولو, میں بریلوی ہوں, یہ پہلے ثابت کر چکا ہوں. اللہ والا راضی ہوگا اس سے؟ نہیں راضی ہوگا. اگر تجھے پیار ہے نا اسماعیل بابا سے تو نہ لائن کے مزار پہ جا کر دیکھ گاؤں میں کون غریب بچی ہے, دیکھ تیری بستی میں کس کے سر کا دوپٹہ پھٹا ہے, ان کے مزار پہ آ کہتے آ کے میں آپ کے نام سے فلاں کی بیٹی کو چادر دینے جا رہا ہوں, آپ کی طرف سے فلاں کو کپڑے دینے جا رہا ہوں. خدا کی قسم یہ چادر سے اتنے راضی نہیں ہوں گے جتنے غریب کے دوپٹے سے یہ مزار والے آئے. لوگ گھر سے لے کے چاہتے ہیں, مان کے پتیلے پکڑے. بھائی یہ اللہ والے لوگ ہیں, اور اللہ فرماتا ہے جو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. کرتے مخلوق سے پیار آپ لوگ؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کریں مخلوق سے پیار. ہمارے بزرگوں کو جاڑا نہیں لگتا جو 6 چادریں اڑائیں.
तुम एक भी चादर न दो तब भी उन्हें खुदा की रहमतों की चादरें मिली। लेकिन हम चादर इसलिए डालते हैं, दुनिया में बहुत सी इबादत गाहें हैं, सिर्फ काबे पे खिलाफ है, बेशुमार किताबें हैं, सिर्फ कुरान पे खिलाफ है, बेहिसाब कब्रें हैं, सिर्फ मज़ारों पे चादरें हैं। उसकी वजह यह है हमने कुरान को खिलाफ में रखा ताकि दुनिया जान ले सारी किताबें अपनी जगह है, कुरान अपनी जगह है। हमने काबे पे खिलाफ इसलिए डाला ताकि दुनिया जान ले सारी इबादत गाहें अपनी जगह है, लेकिन काबे का मकाम अपनी जगह है। मज़ारों पे चादर इसलिए डालते हैं दुनिया जान ले बब्बू अच्चन बक्कन कबिया की खबर और है, अल्लाह वाले बुजुर्ग की खबर और हुआ। चादर डालेंगे लेकिन और खाला अगर पहले अल्लाह पति ना बोला है, अम्मा है ही खाने बुजुर्ग को यहाँ तक की खबर है। आई पकवा अम्मा से फिर देख के तेरे पतीले बोलेगी, और लोगों के भूत ही नहीं उतरते जब तक घर से नहीं जाता। ये कहने लगा कोई ना मुझे फोन करके कह रहे आप तुम भी तो इलाज करते हो, मैंने कहा मुझे क्यों मुसीबत में डाल रहा है भाई, इतनी तकलीफ करते हो तुम्हें इलाज नहीं आता। लोग सोचते जो ज्यादा भूत उतारते वो बड़ा बोलते। मैंने कहा यार मशवरा दूं का क्या, वो कहने लगा कई मियाँ को दिखा लिया मैंने, ठीक ही ना हुई। मैंने कहा ठीक हो जाएगी, एक बार खुदा को दिखा दे। मैंने कहा, उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा इतना कर अपनी बीवी से 5 वक्त मुसल्ले पे आ, रो के अपने रब को दिखा, अपनी परेशानी उसको बता। खुदा की कसम जो 2.5 किलो के ताबीज से नहीं हो सकता वो चंद तोले के आंसुओं से अल्लाह कर दिया है। दिखा ना अपने रब को अपनी मुसीबत, तूने रब को दिखाई कब? तू दिखाता कब है उसको? तू तो उधर दिखाता जिससे उससे जाके बीवी के लिए ताबीज दे रहा है, जिसकी बीवी अपने घर में रहने तैयार है। क्या बात, ये जो गोलियां बांटते हैं ना, इनके घर के झगड़े आप जानोगे तो कहां पकड़ते हैं। इनसे अपने घर के झगड़े खत्म नहीं हो रहे, तेरे घर के खत्म करेंगे ये। उससे कई झगड़ों की बात जो दिलों को सुकून देने वाला, उससे कर अपने दर्द की बात उसके आगे रख। खुदा की कसम जिसके घर के अंदर आप किरदार को देख ले तो घरों के अंदर सुधार आ जाता है। खुदा की कसम क्या कभी मुस्तफा जाने रहमत से मेरे घर में सुकून नहीं है, बीवी परेशान है, कभी क्या गुंबद खजरा के वकील से दावे के साथ कहता हूँ जो काम सारे पीर नहीं कर सकते वो मदीने वाला मुस्तफा इशारे में कर सकता है। एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा, तो अगर इशारा कर दे तो 100 लाख का बेड़ा पार हो सकता है। हाँ तुम भी आदि हो गए हो, ताबीज दे दो, उन्होंने दे दिया लटकाए भाई ताबीज अपनी जगह, मैं ताबीज का मुमकिन नहीं होती, बरकत है ताबीज में, लेकिन उससे तो लो जो देने के लायक है, उससे लो ना जिसके हाथ में शिफा है। रब ने मुफ्ती आजम को यह असर बख्शा था, अगर लिख देते थे खुदा की कसम पत्थर की लकीर बन जाया करता था। ये थे ताबीज वाले लोग, ऐसे लोग थे ताबीज वाले। बात आ गई तो बता दूं कैसे ताबीज लिखते थे। आज तो ताबीज बाद में दे, एक मुर्गा पहले मंगाता देसी को खत्म हो गया तो और आ गया बकरों का, इसलिए जो मुर्गा मिलता 600 का बकरा मिल गया 12,000। तो पूरा बकरा मंगाया जाता, फिर ताबीज किया जाता, और मुरीद झूका की और ज्यादा बीमार तो हो गया क्योंकि 12,000 का सदमा और प्लस हो गया उसमें। पहले मतलब हार्ट का मरीज तो था ही और साथ में 12,000 का सदमा ही बोल लग गया, तो ये भी गए फायदा भी ना हुआ तो और बीमार हो। ऐसे ताबीज लिखने वाले मुफ्ती आजम, एक शख्स ताबीज के लिए आया, अपना कागज अपने साथ लाया, हुजूर ताबीज लिखते हैं। अच्छा ठीक है, ताबीज लिखा, आधे पे ताबीज से फाड़ा, ताबीज दे दिया, आधा टुकड़ा जो था वो देना भूल गए, वो ताबीज लेके चला गया। 3 महीने के बाद बैठा, कितने 3 महीने बोल रहे, 3 महीने के बाद आपने फरमाया खैर? तो कहने लगा था जब से ताबीज दिया मौज आ रही है। फरमाने लगे तेरी तो मौज आ गई, मेरी परेशानी बढ़ गई। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर क्या गलती हो गई? आपने तकिया उठाया, कहने लगे 3 महीने से तेरे कागज की हिफाजत कर रहा था, 3 महीने से तेरे कागज की हिफाजत कर रहा था।
لے اس تعویذ کو 3 مہینے سے رکھا رہا ہوں میں، آج تو میرا اپنی امان و شمال خدا نے اثر کتنا رکھا تھا. آپ وضو کرتے تھے، پنجابی فیملی تھی، آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھر کے لے کے جاتی تھی. لوگ کہتے تھے پاگل ہے پنجابی، وضو کا پانی لے کے جاتا ہے، گرا ہوا نالی کا پانی ہے، کیا کرے گا؟ مسکرا کے کہتا تھا تم بیمار ہوتے ہو، اسپتال جاتے ہو، میرے بچے بیمار ہوتے ہیں، یہ پانی پلا دیتا ہوں، جو فائدہ 10,000 کی بوتل نہیں کرتی وہ ایک خود مفتی اعظم کے وضو کے پانی سے.